ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ کافی مایوس کن تھا، خاص طور پر جب ہم 1-0 کی برتری حاصل کر چکے تھے اور پھر لاہور آ کر ہم بالکل آغاز ہی میں جم نہیں پائے۔ ہر پاور پلے میں بیٹنگ کے دوران ہم مشکل میں رہے، اور ظاہر ہے جب آپ صرف 110 یا 140 کا سکور کر رہے ہوں تو زیادہ میچ نہیں جیت سکتے۔ تو ہاں، یہ واقعی مایوس کن تھا۔ کیا بریوس کے بارے میں کوئی تازہ خبر ہے؟ اسے شاید چوٹ لگی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس نے دوسری اننگز میں فیلڈنگ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ صرف احتیاطی قدم کے طور پر تھا۔ اس نے وارم اپ کے دوران اپنے کندھے پر چوٹ لگائی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ بہتر ہے احتیاطاً اسے میدان سے باہر ہی رکھا جائے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے اسپنر کے ساتھ آغاز کیا، لیکن پاکستان نے اوہ، معاف کیجیے۔ افریقہ نے اپنی بالنگ اننگز اسپنر کے ساتھ شروع کی، لیکن پاکستانی فاسٹ بالرز نے بہت زبردست کارکردگی دکھائی۔ کل بھی پاکستانی بالرز نے اسی پچ پر بہت اچھی بالنگ کی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی دونوں سروں سے 2 پیسرز کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ بعد میں سوچنے پر بہت سے جوابات سامنے آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس حالات کا بہتر فائدہ تھا اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ رات میں بولنگ کرنا اس وقت سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے جب اوس نہیں پڑی ہوتی۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنے اسپنرز کا اثر زیادہ سے زیادہ بنائیں، کیونکہ جب گیند نئی اور سخت ہوتی ہے تو اس کا سیم واضح ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گیند گیلی ہوتی ہے تو سیم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اسپنر کے ساتھ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوا۔ ان کے فاسٹ بولرز واقعی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے رفتار میں بہت عمدہ تبدیلی کی، لینتھ اچھی رکھی، اور خاص طور پر اسلام آباد سے آ کر جہاں ان کی بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی، یہاں انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ ان کے پاس ایک واضح منصوبہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وکٹ پر کیسے بولنگ کرنی ہے۔ لیکن ہم آغاز میں ہی کھیل نہیں سنبھال سکے۔ یہ بہانے جیسے لگیں گے، مگر ہر شاٹ جا کر سٹمپ سے لگ رہی تھی۔ تھوڑی سی قسمت کی بھی ضرورت تھی، مگر بہرحال ہم بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ ایسے حالات میں میرے پاس کوئی خاص عذر نہیں ہے۔ کوچ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیریز میں تجربہ ہی وہ ایکس فیکٹر تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ کھلاڑیوں کی انجری کے باعث زبردستی تبدیلیاں کرنا پڑیں اور باقی جو کھلاڑی شامل ہوئے وہ سدرن لیگ کی ٹیم میں نسبتاً کم تجربہ رکھتے تھے۔ ہاں، میرا خیال ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور در حقیقت ناتجربہ کاری کافی حد تک واضح نظر آئی، لیکن پھر بھی یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس سے کہیں بہتر کھیل سکتے تھے جتنا ہم نے دکھایا۔ آج کی کارکردگی کل کے مقابلے میں یقیناً بہتر تھی، نہ صرف اس لیے کہ ہم نے 110 کے بجائے 139 رنز بنائے، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم نے اننگز کو ایک منصوبے کے ساتھ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک واضح بہتری نظر آئی۔ کچھ اچھی نشانیاں بھی سامنے آئیں۔ ڈونوون نے بہت عمدہ بیٹنگ کی اور کاربن بوش اس ٹور پر واقعی ایک شاندار کھلاڑی ثابت ہوا۔ لیکن ہاں، ناتجربہ کاری نے فرق دکھایا، اور ان کے تجربہ کار کھلاڑیوں نے اس وقت کارکردگی دکھائی جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہی دونوں ٹیموں کے درمیان اصل فرق ثابت ہوا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اس T20 سیریز کے نتیجے کو مختصر طور پر کیسے بیان کریں گے، تو آپ کے خیال میں جنوبی افریقہ کے لیے کیا غلط ہوا؟ کیونکہ آپ نے دوسرا ٹیسٹ جیتا اور پھر T20 سیریز کا آغاز بھی ایک جیت سے کیا، لیکن اس کے بعد سب کچھ اچانک بدل گیا۔ ہاں بالکل، میرا مطلب ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں تو سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھے ہماری کارکردگی بہتر ہوتی گئی، لیکن T20 سیریز میں لگ رہا تھا کہ ہم پیچھے چلے گئے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ناتجربہ کاری ایک بڑی وجہ تھی۔ اگر ہمیں ایک آدھ ٹاس جیتنے کا موقع مل جاتا تو شاید کچھ فرق آتا، لیکن پھر بھی یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور اگر ٹاس کی بات کریں تو شاید ہمیں سلمان کو الزام دینا چاہیے۔ وہ بالکل جانتا ہے کہ سکہ کس طرح گھمانا ہے۔ لیکن سنجیدگی سے بات کریں تو ہمارے ناتجربہ کار کھلاڑیوں اور ان کے تجربہ کار کھلاڑیوں کے درمیان فرق واضح تھا۔ ان کے بولرز کی مہارت ان وکٹوں پر ہم سے کہیں بہتر تھی، اور یہی ایک بڑا فرق ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ ہماری طرف سے کوئی مضبوط پارٹنرشپ نہیں بنی۔ ہم ہر پاور پلے میں 2 یا 3 وکٹیں گما بیٹھے، اور ایسی صورتحال سے آپ زیادہ میچ نہیں جیت سکتے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ آخری 2 سوال۔ ہاں کوچ، آپ عوام کے پسندیدہ کھلاڑی بابر اعظم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ بابر کی ایک پسندیدہ ٹیم ہے اور وہ ہے جنوبی افریقہ۔ حال ہی میں اس نے 1.5 سال بعد 68 رنز بنائے اور پچھلے دورے میں بھی اس نے جنوبی افریقہ کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، شاید آپ کو ہمیں یہاں زیادہ بار بلانا چاہیے۔ بابر وہیں واپس آ جائے گا جہاں وہ اصل میں فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ ایک سٹار کھلاڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
बाबर बिलाशुबह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है और हमेशा से रहा है। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि T20 में कोई ओपनर हो या टेस्ट क्रिकेट में कोई नंबर 3 बल्लेबाज हो, क्योंकि तमाशाई तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि वो आउट हो जाए ताकि बाबर को बैटिंग करते देख सकें। लेकिन जी हाँ, वो एक अजीम खिलाड़ी है और आज रात भी उसकी क्लास साफ नजर आई। अच्छा, अब इस T20 सीरीज से आपकी टीम के लिए कौन सी मुस्बत बातें रहीं? और अब जब आप भारत में अगली T20 सीरीज खेलने जा रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप भी करीब है, तो आप इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि इस सीरीज से हमें चंद बहुत अच्छी मुस्बत चीजें मिली हैं। सबसे पहले तो कार्बन बॉश की फॉर्म बहुत शानदार रही। आप देख सकते हैं कि पिछले 18 महीनों से 2 साल के दौरान उसने कितनी तरक्की की है। इसी तरह डॉनवन फेरेरा ने भी अच्छा खेल दिखाया और डिवॉल्ट ब्रूस अब भी एक पहेली की तरह है। कभी वो आपका दिल तोड़ देता है और कभी वो अकेला मैच जितवा देता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम की शक्ल तैयार कर रहे हैं, खासतौर पर भारत में होने वाली अगली T20 सीरीज के लिए और उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप के लिए। लिहाजा हाँ, इस सीरीज के बाद हमें काफी वाज़ेह अंदाजा हो गया है कि हमारा मुमकिना वर्ल्ड कप स्क्वाड कैसा दिख सकता है। जबरदस्त। सबका बहुत शुक्रिया। सबका शुक्रिया।